نور نے روتے ہوئے کہا۔ رو کیوں رہی ہو؟ ایسے ہی بھائی، بس رونا آ گیا۔ اچھا گڑیا، تم آرام کرو، تھوڑی دیر کے لیے سو جاؤ۔ ہاں ٹھیک ہے بھائی، یہ کہہ کر نور اپنے بیڈ کی طرف جانے لگی اور وہ باہر چلا گیا۔ یار بہرام، تم لوگ صحیح نہیں کر رہے نور کے ساتھ۔ میں کیا کروں؟ میں نے بہت کوشش کی ہے ماما بابا کو منانے کی، لیکن میری کوئی بات ہی نہیں سن رہا۔ بھائی ابھی تک کوشش کر رہے ہیں، لیکن ماما تو کسی کی بات بھی نہیں مان رہی۔ ہم کیسے سمجھائیں؟ وہ رشید اچھا آدمی نہیں ہے، لیکن ماما کا دماغ بس اسی پہ اٹکا ہوا ہے کہ وہ نور کی شادی کروا کے رہیں گی، تو بس کروا کے رہیں گی، جس سے بھی اس لیے بہرام بھائی بھی، اس لیے ریال بھائی بھی ماما سے ناراض ہے۔ بہرام نے غصے سے کہا۔ ریلیکس یار، اتنا بھی غصہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل تو ضرور ہوگا۔ کیا حل ہے؟ اگر تمہیں پتہ ہے تو بتا دو، اور میرے پاس ہے، لیکن پلیز تم غصہ نہ ہی کرو گے، میں تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ سویا نے بہرام کو تحمل سے کہا۔ بتاؤ۔ بہرام نے آئی برو چکا کر اس کی طرف دیکھا۔ میں غصہ تو نہیں کروں گا، سویا نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ تم غصہ تو نہیں کرو گے؟ نہیں، میں غصہ نہیں کروں گا۔ تم مجھ پہ پریشان کیوں کر رہی ہو؟ سیدھی سیدھی بتاؤ، کیا بات ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، پرومس کرو، اب بتا بھی دو۔ اور وہ ایسا ہے نا کہ نور کو کوئی پسند ہے۔ پسند؟ کون؟ میرا کزن سنان۔ کیا؟ وہ جو ہمارا بزنس پارٹنر ہے؟ جی، سویا نے مدھم آواز میں کہا۔ تم جانتی ہو نا کہ وہ کیسا ہے؟ ہاں میں جانتی ہوں۔ تو تم نے نور کو اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا؟ بتایا تھا، لیکن وہ کچھ سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ ہمیں اب کیا کرنا چاہیے؟ بہرام کو خاموش دیکھ کر زویا بولی۔ مجھے نہیں پتا، میں اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اس سے اچھا ہے کہ رشید سے ہی شادی کر لے۔ یہ کہہ کر رہ گیا۔ آپ وہ دونوں بچوں کا باپ ہے، اس کے باوجود بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ زویا غصے سے بولی۔ کیا کروں میں اس کا؟ تمہیں اچھی طریقے سے پتا ہے کہ وہ کس مزاج کا بندہ ہے، کسی سے بات نہیں کرتا، ہمیشہ سنجیدہ رہتا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے میری بہن کے ساتھ خوش رہے گی؟ اور دوسری بات، وہ لڑکیوں سے 10 فٹ کی دوری پر رہتا ہے۔ نور نے بہت بڑی غلطی کی اسے محبت کر کے۔ سویا بھی خاموش ہو گئی تھی، کیونکہ بہرام سچ ہی کہہ رہا تھا۔ بتاؤ احمد، انہوں نے کچھ اگلا؟ نہیں باس، بہت کوشش کر لی، لیکن وہ کچھ بھی نہیں بتا رہے ہاشم کے بارے میں۔ اب یہ بھی مجھے کرنا ہوگا؟ سنان نے سرداب پڑی جیسے وہ نیم اندھیرے والے کمرے میں چلتا ہوا گیا۔ ان 3 آدمیوں کا برا حال ہو چکا تھا۔ احمد نے انہیں کافی مارا تھا، لیکن وہ پھر بھی منہ سے کچھ بھی بکنے کے لیے تیار نہ تھے۔ احمد کو آوازیں دے رہا تھا۔ جی باس، ان کو الٹا لٹکا دو۔ تو فوراً ہی احمد نے اس کے بات کی تائید کی۔ اسی دوران مریم، ثانیہ اور شامیر بھی آ گئے تھے، اور ان دونوں پر افسوس کرنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ ہمیں چھوڑ دو پلیز، ہمیں چھوڑ دو، ہم سے غلطی ہوگی۔ ہاں، تم لوگوں نے کچھ بھی نہیں کیا، تمہارے فرشتوں نے سب کیا تھا، شامیر نے دل ملا کر بولا۔ سیان خاموش تھا اور اپنی سرخ آنکھیں ان پر گاڑے ہوئے تھا۔ بتا دو، خود پر رحم کر لو، اس بار مریم بولی۔ احمد اور ثانیہ خاموش کھڑے تھے۔ سنان نے مریم کی طرف دیکھا۔ مطلب کہ میں ہوں نا، خاموش رہو۔ تو مریم نے آنکھیں نیچی کر لی۔ میں نے تم سے آخری بار پوچھتا ہوں، اس کے بعد میں پوچھوں گا نہیں، اور ڈائریکٹ اوپر پہنچا دوں گا۔ بتاؤ ہاشم کدھر ہے؟ سنان نے بہت سرد آواز میں پوچھا کہ وہ تینوں سربراہ گئے اور جسم میں سنسنی دوڑتے محسوس کرنے لگے۔ ہمیں نہیں پتا، وہ تینوں ایک جیسا بولے۔ اتنی وفاداری، واہ واہ، ہاشم کو تو ماننا پڑے گا۔ چلو خود ہی موت کو
دعوت دی ہے تم لوگوں نے۔ سنان نے بلیڈ نکال کر ایک آدمی کی انگلی کاٹ دی۔ اس کی چیخیں آسمان تک گونج رہی تھی۔ دوسرے کی بھی انگلی کاٹ دی۔ اس طرح تیسرے کی بھی انگلی کاٹ دی۔ تینوں کی آوازیں پورے منزل میں آواز پھیلی ہوئی تھی۔ مریم نے تو یہ برداشت نہ کر پائی اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس کے برعکس ثانیہ، شامر، احمد وہیں کھڑے رہے۔ مریم تو تھوڑی دل کی کمزور تھی، وہ یہ برداشت نہ کر پائی اور اس لیے باہر چلی گئی۔ ان لوگوں نے پھر بھی سنان کو کچھ نہیں بتایا تو سنان نے احمد اور شامر کو کہا کہ آدھے گھنٹے کے بعد وہ تینوں کی ایک اور انگلی کاٹ دے، ان کو آسان موت نہیں ملے گی۔ ان دونوں نے ہاں میں سر ہلایا اور سنان وہاں سے چلا گیا۔ ثانیہ بھی اس کے پیچھے لپکی۔ باس، آپ نے جو مجھے نمبر ہیک کرنے کے لیے دیا تھا وہ میں نے ہیک کر لیا ہے۔ اچھا، مجھے اس کی لوکیشن سینڈ کر دو۔ اور باس، آپ سچ کہہ رہے تھے وہ لوگ بچوں کی اسمگلنگ کر رہے ہیں، ان کے گردے نکال کر بیچتے ہیں۔ یہ سن کر سنان کی آنکھیں اور تیر سے شروع ہو گئی۔ یہ دیکھ کر ثانیہ ایک پل کے لیے ڈر گئی تھی اور ڈرتے ہوئے کہنے لگی، سر میں آپ کو پتہ نہیں کیا کرتی ہوں۔ اسی وقت وہ اپنے کام کی جگہ پر پہنچی۔ سارے ٹیبلز سنان کے موبائل پر سارے ڈیٹیلز سنان کے موبائل پر بھیجے۔ آریال نور کی حالت دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا اور اس کی ماں یہاں پر اس کی شادی کی تیاریاں کر رہی تھی۔ آریال عاجز آ گیا تھا، وہ بے حد بے بس محسوس کر رہا تھا۔ اسے سنان کی ایک بات یاد آئی۔ آریال، تمہیں پتہ ہے انسان بہت زیادہ بے بس ہوتا ہے۔ کبھی ہمیں سب کچھ پتہ ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہم کچھ نہیں کر پاتے، نہ اپنوں کے لیے نہ اپنے آپ کے لیے۔ زندگی بے بسی کا نام ہے اور ہم اس بے بسی میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتے ہیں۔ اس وقت سنان کی بہت یاد آ رہی تھی۔ تم نے صحیح کہا تھا دوست، انسان بہت بے بس ہے۔ وہ اپنے ساتھ ہی بڑبڑایا کہ اچانک اس کی فون پر کسی کی کال آنے لگی۔ تو جیسے ہی اس نے دیکھا زویا کی کال تھی تو آریال نے جلدی سے پک کر لی۔ ہاں بولو زویا بھائی، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے نور کے بارے میں۔ ہاں بتاؤ۔ میں فون پر نہیں بتا سکتی، آپ جگہ بتائیں، میں وہاں پر آ کے آپ کو بتاتی ہوں۔ اچھا، میں تمہیں جگہ کی لوکیشن سینڈ کر دیتا ہوں، تم آ جاؤ۔ یہاں بی جان، حرم اور امین خانم لڑکیاں ڈھونڈنے میں مصروف تھی، لڑکیوں کی تصاویر دیکھ رہی تھی۔ یہ بڑی سونی بچی مجھے لگ رہی ہے۔ نہیں بی جان، اس کی ناک تو دیکھیں۔ حرم نے احتجاج کیا۔ بیٹا، ساری لڑکیوں میں تمہیں کوئی نہ کوئی عیب نظر آ جاتا ہے، کیا ہو گیا ہے؟ دیکھو بی جان، ہمیں سچ میں ایک سندر سی لڑکی ڈھونڈنی ہے تاکہ بھائی کو بھی وہ پسند آ جائے۔ بی جان اور سکینہ بیگم نے اس کی تائید کی۔ ہاں صحیح کہہ رہی ہو، ہمیں سنان کے مطابق لڑکی ہی ڈھونڈنی چاہیے۔ اس بار سکینہ خانم بولی۔ ہاں بہو، یہ تو صحیح کہہ رہی ہو، ہمیں بہت سوچ سمجھ کر لڑکی ہی ڈھونڈنی پڑے گی۔ بہت مشکل سے تو وہ راضی ہوا ہے یہ سنان، ورنہ تو مجھے لگ رہا ہی نہیں تھا کبھی وہ مانے گا۔ بی جان ایسی باتیں نہ کریں نا، ابھی تو خوشی کا موقع ہے، تو ایسی باتیں آپ کیوں کر رہی ہیں؟ اچھا نہیں کرتی، لڑکی ڈھونڈو۔ بی جان نے حرم کا ماتھا چومتے ہوئے کہا۔ السلام علیکم۔ واہ، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ فیروز خان نے آتے ہی تینوں کو اکٹھے دیکھ کر خوشی سے کہا۔ بابا، آپ کو پتہ ہے بھائی نے شادی کے لیے ہاں کر دی ہے۔ حرم جلدی سے اٹھ کر فیروز صاحب کے گلے لگی اور بولنے لگی۔ سچ کہہ رہی ہو؟ وہ بھی خوشی سے بولے۔ ہاں بیٹا، یہ سچ ہے، اس لیے ہم اکٹھے ہو کر سنان کے لیے پیاری سی لڑکی ڈھونڈ رہے ہیں۔ تم میری مدد کرو ہماری ڈھونڈنے میں، میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ڈھونڈ لیتا ہوں۔ نہیں، آپ کو کوئی بھی ضرورت نہیں، آپ جا کے فریش ہو جائیں، آپ کے لیے کھانا لگاتی ہوں، سکینہ خانم نے بولا۔ ارے مولے، آپ کی بہو بہت ظالم ہے، دیکھیں مجھے اپنی بہو سلیکٹ کرنے بھی نہیں دے رہی۔ ہاں نہ، تو صحیح کہہ رہی ہے، ہماری بہو ہے، یہ عورتوں کا معاملہ ہے، ہم خود ہی سنبھال لیں گے۔ بی جان نے بھی جیسے ناک سے مکھی اڑاتے ہوئے فیروز صاحب کو ٹالنا چاہا۔ چلو، ہماری تو یہاں کوئی حیثیت ہی نہیں۔ فیروز خان نے
مصنوعی ناراضگی سے کہا۔ فروزان ناراض ہو کر چلے گئے تھے۔ امینہ خانم ان کے پیچھے جانے لگی۔ ارے سنو تو، اس کا کچھ نہیں ہوگا۔ سکینہ اپنے کمرے سے باہر چلی گئی۔ یہ تہھانا سکینہ نہیں ہے، سیان اپنے کمرے میں چلا گیا۔ یہ تہھانا ایک گھر کے برابر تھا۔ اس میں بہت سارے کمرے تھے۔ ہر فرد کا اس میں الگ الگ کمرہ تھا۔ وہ اپنے آفس میں کام کر رہا تھا۔ تھوڑا سا دروازہ کھلا ہوا تھا اور ثانیہ چپکے سے سیان کو دیکھ رہی تھی۔ شامیر جو کافی بنانے کے لیے کچن میں جا رہا تھا، ثانیہ کو یوں چپکے سیان کو دیکھ کر کہنے لگا، ثانیہ! اس نے جیسے ہی اس کو پکارا، ثانیہ جھٹ سے پیچھے ہوئی۔ شامیر کو چپ رہنے کا اشارہ کرنے لگی تو شامیر نے اشارے میں پوچھا کہ کیا کر رہی ہو؟ تو اس نے شامیر کا ہاتھ پکڑ کر کچن کی طرف لے آئی۔ ہاں اب بتاؤ، تم وہاں چپکے سے کیا کر رہی تھی؟ شامیر نے ذرا تشویشی انداز میں پوچھا۔ ثانیہ کی طرف دیکھنے لگا۔ نہیں، میں کچھ نہیں کرتی، میں چپکے سے نہیں دیکھ رہی، مجھے بہت سے کچھ کام تھا، اسی وجہ سے دیکھ رہی تھی۔ ہاں اچھا، تو گئی کیوں نہیں اندر؟ شامیر نے شرارتی انداز میں کہا۔ وہ کام ادھورا تھا، میں اندر نہیں، اسی لیے اندر نہیں گئی۔ اچھا، اس نے پھر سے شرارتی انداز میں پوچھا۔ اب جاؤ یہاں سے، کیوں مجھے تنگ کر رہے ہو؟ شامیر کا یوں اس کی طرف دیکھنا ثانیہ کو جھنجھلا رہا تھا۔ میں اس لیے تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم جھوٹ میں بھی ماہر ہو۔ میں کیوں جھوٹ بولنے لگی، وہ تمہیں پتہ ہوگا۔ شامیر نے بے نیازی سے شانے جھکائے تھے۔ اور دوسری بات، مجھے کچن میں کام ہے، اگر تمہیں جانا ہے تو تم جاؤ۔ ثانیہ نے جانچنے والی نظر اس کے اوپر ڈالی تو شامیر وہاں پہ ہی کھڑا رہا۔ شامیر تہھانے کے ہال میں آیا اور سب کو باری باری کافی دی۔ ثانیہ موجود نہیں تھی۔ یار تم لوگوں کو پتہ ہے ثانیہ چپکے سے باس کو دیکھ رہی تھی؟ ہاں سچ؟ مریم بولی۔ ہاں شاید وہ باس کو پسند کرتی ہے۔ احمد کا کوئی بھی تاثر نہ تھا، وہ خاموش بیٹھا رہا۔ ہاں، اور جب میں نے پوچھا تو وہ جھوٹ بولنے لگی کہ مجھے سر سے کوئی کام ہے۔ ہاں وہ بیچاری کیا کرے، اس سے بھی محبت کسی سے ہوئی ہے جسے محبت کے نام سے بھی نفرت ہے۔ مریم افسوس سے بولی۔ چپ رہو تم دونوں، اپنے کام سے کام رکھو، احمد ذرا غصے سے بولا، کیونکہ وہ ثانیہ کو پسند کرتا تھا لیکن ثانیہ سیان کو پسند کرتی تھی۔ یہ تو وہ بھی جانتا تھا، لیکن کسی کے منہ سے یہ سنا کہ اس کے دل کی دنیا ہلا رہا تھا کہ وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے۔ یار تم تو بالکل باس کی طرح ہو گئے ہو۔ شامیر ذرا سا غصے سے بولا۔ میں باس کی طرح نہیں ہوں، لیکن تم لوگ فضول باتیں کر رہے ہو۔ یہ فضول باتیں نہیں ہیں احمد، یہ ہماری ٹیم ممبر کا موضوع ہے، تمہیں کیوں فضول لگ رہا ہے؟ ایک بار پھر مریم بولی تو احمد غصے سے اٹھ کر ہوا ہوا اور وہاں سے چلا گیا۔ اسے کیا ہوا ہے؟ مریم بولی۔ پتہ نہیں، شامیر نے بے نیازی کندھے اچکائے۔ اچھا یہ چھوڑو، آج تم بہت پیاری لگ رہی ہو۔ ہے سچی؟ مریم نے خوشی ہو کر کہا۔ نہیں مذاق کر رہا ہوں، بالکل چڑیل لگ رہی ہو تم کمینے۔ مریم نے کوشن اٹھا کر شامیر کو دے مارا تھا۔ شامیر نے بڑی مہارت سے اسے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ ان دونوں کی ایسی ہی لڑائی ہوتی رہی۔ سیان نے ان دونوں کا نکاح کروایا تھا کیونکہ ان دونوں کو ہر مشن پہ کپل بننا پڑ جاتا تھا، پھر ایک ہی ہوٹل میں ایک ہی کمرے میں رہنا پڑتا تھا، جس کی وجہ سے ثنا نے ان کا نکاح کروا دیا تھا۔ اور ویسے بھی یہ دونوں پسند بھی کرتے تھے ایک دوسرے کو۔ بولو سویا، کیا بات ہے؟ کیا کہنا چاہتی تھی تم؟ بھائی ایسا ہے نا کہ نور کسی اور سے محبت کرتی ہے۔ تو اریال نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ کس سے؟ میرے کزن سے، سیان خان سے، اس نے کہا۔ نور نے اس کو میری برتھ ڈے پارٹی میں دیکھا تھا، اس کے بعد نور اس سے محبت کرتی ہے۔ اریال کچھ بولتا کہ زویا نے ساری تفصیل اریال کو بتا دی۔ اریال یہ سن کر پریشان ہو گیا تھا۔ پلیز آپ نور کے لیے کچھ کریں، آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ رشید اچھا انسان نہیں ہے، کتنی لڑکیوں کے ساتھ تعلقات رکھتا ہے، اس کی پہلی بیوی سے چھوڑ چکی ہے،
سویا یہ کہہ کر خاموش ہو گئی تھی۔ اب وہ اریال کے ریئیکشن دیکھ رہی تھی جو کافی پریشان لگ رہا تھا۔ اچھا میں تمہیں ڈراپ کر دوں گا، اس نے بس یہی کہا۔ تو زویا نے بھی آگے کچھ بات نہیں کی اور اس کے پیچھے بولی۔ شامیر اور مریم اسی طرح لڑ رہے تھے۔ اگر صحیح کہا جائے تو مریم لڑ رہی تھی اور شامیر تو اسے منا رہا تھا، لیکن ایسے لگ رہا تھا کہ دونوں لڑ رہے ہیں۔ پاگل انسان، دور ہو مجھ سے بات نہ کرنا۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیوں بات نہ کروں تم سے؟ شامیر بھی غصے سے بولا۔ یہ دونوں آپس میں لگے ہوئے تھے کہ اچانک سیان آفس سے نکلا ہال کی طرف آیا تو ان کو یہ جھگڑتا دیکھ کر غصے سے ان کی طرف آنے لگا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ سیان دوڑا۔ کچھ نہیں باس۔ شامیر اور مریم جو لڑ رہے تھے سیان کی آواز سے اچانک سیدھے ہو گئے تھے اور ساتھ بولے۔ کتنی بار کہا ہے تم لوگوں سے یہ حرکتیں گھر جا کے کیا کرو، کام کی جگہ پر نہیں۔ سوری باس، دونوں پھر سے ایک ساتھ بولے۔ ایک بار تمہیں سزا دوں گا، اگلی بار سے یہ غلطی نہیں ہوگی۔ میں ایک بات بتا دیتا ہوں، تم لوگوں کو ایک بات سمجھ نہیں آتی۔ فی الحال کے لیے یہ سب میٹنگ روم تم سب فی الحال میٹنگ روم میں آؤ۔ میٹنگ روم میں سب موجود تھے، شامیر، مریم، احمد، ثانیہ۔ تم لوگوں کو پتا ہے کہ بچوں کی اسمگلنگ ہو رہی ہے، بچوں کے گردے بیچ کر پیسے کمائے جا رہے ہیں۔ وہ حرامزاد معصوم بچوں کی بے دردی سے موت جان لے رہے ہیں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ کل وہ بچوں کی اسمگلنگ کر رہے ہیں اور مجھے ان کے اڈے کا پتہ لگ گیا ہے۔ تو تم سب ریڈی ہو جاؤ، ہم کل رات 12 بجے ان کے اڈے پر حملہ کریں گے۔ وہ 4 سے 10 سالہ بچوں کی اسمگلنگ کرتے ہیں، تو ہم نے ان بچوں کو بچانا ہے۔ تو سب اپنی پوزیشن سنبھال لینا، سب کل ٹائم پر موجود ہونا، انڈرسٹینڈ؟ یس باس، سب ایک ساتھ بولے۔ اوکے، میٹنگ اوور۔ مریم، شامیر کے علاوہ سب جا سکتے ہیں۔ ان دونوں کو پتا تھا کہ اب سیان ان کو سزا دے گا۔ احمد اور ثانیہ چلے گئے تھے تو دونوں کو آج یہ سارا بیسمنٹ صاف کرنا تھا۔ ایک بھی دھول نظر نہیں آئے۔ ان دونوں نے جانتے دوسرے سیان کو دیکھا، لیکن سیان نے اسے بے نیازی سے دیکھا کہ جیسے ان سے کوئی تعلق نہ ہو اور وہاں سے چلا گیا۔ سیان نے اپنا کوٹ اٹھایا اور گھر کی طرف روانہ ہوا، کیونکہ آج آفس کا کام بھی اسے سنبھالنا تھا، مطلب اس کے بابا بزنس میں بھی وہ ساتھ نبھاتا تھا۔ یہاں اریال اپنے گھر کے پانی کے پھول کے ساتھ بیٹھا تھا اور سوچوں میں مگن تھا۔ ساری سوچ نور کی ہی تھی، سیان کی۔ بھائی آپ یہاں کیا کر رہے ہیں اتنی رات کو؟ بہرام نے اریال کو یوں بیٹھا دیکھا تو پوچھ لیا۔ کچھ نہیں، تم آؤ بیٹھو۔ بھائی آپ نور کے بارے میں سوچ رہے ہیں نا؟ مجھے بھی پتہ چل گیا ہے کہ نور سیان کو پسند کرتی ہے۔ اریال نے چونک کر بہرام کی طرف دیکھا۔ ہاں بھائی مجھے پتہ ہے، سیان سے اچھا ہے نور راشد سے ہی شادی کر لے۔ تمہیں پتہ ہے بہرام کہ راشد غنڈہ گردی کرتا رہتا ہے، ہر لڑکی کے ساتھ ریلیشن رکھتا ہے۔ میرا دل نہیں مانتا کہ میں راشد کے ساتھ اپنی بہن کو بیاہوں۔ بھائی آپ خود سوچیں، نور بہت زیادہ باتیں کرنے والی ہے، خوش دل ہے، ہر کسی پر رحم کرتی ہے، وہ بہت معصوم ہے۔ بھائی آپ سیان کو دیکھیں، وہ کتنا سنجیدہ رہتا ہے، کسی سے بات نہیں کرتا، ہمیشہ ہی اس کا موڈ آف رہتا ہے۔ نور اس کے ساتھ بھی خاموش نہیں رہ پائے گی۔ بہرام سمجھ گیا تھا کہ اریال سیان اور نور کے بارے میں ہی سوچ رہا ہے، اس لیے اس نے ایسا کہا تاکہ یہ خیال چھوڑ دے۔ سیان اور نور کا کوئی جوڑ نہیں، تم سے فکر نہ کرو، میں کچھ نہ کچھ کر لوں گا، اریال نے بہرام کے کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ آج نور کا رشید سے نکاح تھا۔ نور بے دلی سے اٹھی اور اپنے نکاح کا سوٹ اٹھایا اور باتھ روم کی طرف چلی گئی۔ سوٹ پہن کر باہر آئی، آئینے میں اپنے آپ کو دیکھنے لگی۔ نور تو آج دلہن بن گئی، لیکن سیان نہیں، کسی اور کی، اور وہ اپنے آپ سے یہ کہہ کر خوب رو رہی تھی۔ سکینہ بیگم کمرے میں آئی اور نور کو بیٹھا دیکھا۔ نور بیٹا تیار
وہ کچھ آگے بولتی ہی کہ نور کو ایسے روتا دیکھ کر تڑپ گئی تھی اور نور کو گلے لگا کر اس سے معافی مانگنے لگی۔ بیٹا یہ تمہیں زیادتی ہو رہی ہے، لیکن یہ زیادتی میں کیا کروں؟ یہ تمہاری زندگی کے لیے ایک اچھا فیصلہ ہوگا، تمہاری زندگی کے لیے، سکون کے لیے، تمہارے چین کے لیے۔ میں تمہاری ماں ہوں، میں کبھی تمہارے لیے کچھ غلط نہیں سوچوں گی۔ سکینہ بیگم بھی رو رہی تھی۔ نہیں ماما، آپ کے فیصلے میں کچھ غلط نہیں ہے، میں راضی ہوں، آپ فکر نہ کریں، میں تیار ہو کے آپ کو بتا دوں گی۔ نور اپنی ماں کو یوں روتا دیکھ کر بول پڑی اور اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ میں نے زویا کو بلایا ہے، وہ تمہیں تیار کر دے گی۔ ہاں آنٹی، میں آ گئی، زویا کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہنے لگی۔ ہاں بیٹا، اسے تیار کر کے نیچے لے آؤ، وہ یہ کہتے ہوئے باہر آ گئی۔ نور میری جان، زویا نور کے گلے لگی خوب رو رہی تھی۔ وہ دونوں ساتھ ہی رو رہی تھی، دونوں کے الفاظ ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ زویا نے نور کے آنسو صاف کیے۔ نور دیکھو، حوصلہ کرو، حوصلے سے کام لو، بہت کوشش کی ہے، لیکن نصیب میں جو لکھا ہے وہی ہوگا۔ تم اس بات کو ایکسپٹ کر لو، میرے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں، مجھے تو اس رشتے کو ایکسپٹ کرنا ہے۔ سیان سو رہا تھا کہ موبائل بجنے کی آواز اس کے کانوں تک پہنچی۔ اس نے بدمزہ سا ہو کر موبائل کانوں سے لگایا۔ بولو، اس نے بہت نہ روٹھے پن سے کہا۔ بوس، وہ بچوں کی اسمگلنگ کل ہو رہی ہے، آج نہیں۔ میں نے ان کا فون ہیک کر لیا ہے تو مجھے پتہ چلا ہے، سب کو گمراہ کرنا چاہتے تھے۔ سیان نے یہ سن کر سرد آ بھری۔ ٹھیک ہے، تم سب کو بتا دو، کل ہم نے حملہ کرنا ہے۔ اوکے باس۔ فون بند کر کے وہ دوبارہ سو گیا۔ زویا نور کو تیار کر کے نیچے لا چکی تھی۔ اب 3 گھنٹے ہونے کو تھے۔ راشد کا نام و نشان نہیں تھا، گھر والوں کا بھی کوئی اتا پتا نہیں تھا۔ سکینہ بیگم پریشان ہو رہی تھی۔ اب ذرا شوبھا کو کال کریں کہ اب تک وہ لوگ کیوں نہیں آئے۔ نکاح کا ٹائم تو کب کا ہو چکا۔ رحمت شاہ نے بولا۔ ہاں میں کرتی ہوں۔ شوبھا تو اس کا کال ہی اٹینڈ نہیں کر رہی تھی، فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ سکینہ بیگم نے روحانسی شکل بناتے ہوئے کہا، آ جائیں گے بیگم، فکر مت کریں۔ یہاں ٹائم پر ٹائم گزر رہا تھا لیکن رشید ابھی تک نہیں آیا تھا۔ لوگوں نے باتیں بھی کرنا شروع کر دی تھی۔ سکینہ بیگم نے تو رونا دھونا سٹارٹ کر دیا تھا۔ لوگ چاہ رہے تھے، سکینہ تمہاری بیٹی کی قسمت ہی خراب ہے، ایک عورت نے سکینہ کو کہا اور وہاں سے جانے لگی۔ کوئی بھی یہاں سے نہیں جائے گا، نور کا نکاح ہوگا اور آج ہی ہوگا۔ آریال بیٹا، رشید اب تک نہیں آیا۔ شوبھا کی کال آئی تھی، رشید بھاگ گیا ہے یہاں سے۔ سکینہ بیگم نے روتے روتے بتایا۔ ماما، کس نے کہا کہ میری بہن کا نکاح اس رشید سے ہوگا، اس جنگلی گوار انسان سے؟ میری بہن کی شادی میرے دوست سیان خان سے ہوگی۔ یہ سنتے ہی پورے حال میں سناٹا چھا گیا تھا اور نور نے اچانک اپنے بھائی کی طرف دیکھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو آریال؟ رحمت شاہ بولے۔ ہاں بابا، یہ سچ ہے، آپ لوگ تیاری کریں، وہ لوگ تھوڑی دیر میں پہنچنے والے ہیں۔ 10 منٹ بعد سیان اور اس کے گھر والے پہنچ آئے تھے۔ نکاح شروع کریں آریال، فیروز خان نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ نکاح ہونے کے بعد مٹھائی بانٹی گئی۔ بی جان نے تو مانو پاؤں زمین پر ہی نہیں لگایا تھا، وہ بار بار نور کی پیشانی چوم رہی تھی۔ نور شاکڈ حالت میں بیٹھی ہوئی تھی، مطلب اس سے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اس کی دل کی مراد اس طرح پوری ہوگی، وہ جان ہی نہیں سکتی تھی۔ نور نے نظر اٹھا کے سیان کی طرف دیکھا جو کافی سنجیدہ بیٹھا ہوا تھا۔ سیان کو یوں سنجیدہ بیٹھا دیکھ کر نور کے بدن میں خوف کی لہر دوڑی تھی، کیونکہ سیان کی آنکھوں میں سرخ ہی نمایاں تھی جو نور نے بخوبی محسوس کی تھی۔ باقی سب تو بہت زیادہ خوش تھے۔ چلو رخصتی کی تیاری کریں، فیروز خان نے رحمت شاہ سے کہا تو رحمت شاہ نے حیران ہو کر فیروز خان کی طرف دیکھا۔ ہاں بابا،
ان سے بات ہو چکی ہے، نور کی رخصتی بھی آج ہی ہوگی۔ تو رحمت شاہ نے سکینہ بیگم اور بہرام حیرانی سے اسے دیکھنے لگے۔ کیا مطلب؟ یہ کیا ماجرا ہے؟ خود ہی تم نے فیصلہ کر لیا اور ہم پر ظاہر بھی نہ ہونے دیا؟ میں آپ کو بعد میں سب بتا دوں گا، پلیز ابھی نور کی رخصتی کی تیاری کریں۔ نور تو یہ سن کر سہم گئی تھی، تو زویا نے اس کو مسمہ دیکھ کر اس کی طرف لپکی اور اس کو سمجھانے لگی، کچھ نہیں ہوتا نور، اتنی بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں، تم بہت خوش رہو گی وہاں، تمہیں بہت زیادہ محبت ملے گی، اب ہنسو تھوڑا سا۔ نور مصنوعی سا مسکرائی۔ اس طرح نور کی رخصتی ہوگی۔ وہ کمرے میں بیٹھی تھی کہ بی جان اس کی طرف آئی۔ بیٹا، میرا جو پوتا ہے نا، وہ پہلے ایسا نہیں تھا، وہ کافی خوش مزاج نرم دل کا انسان تھا، پھر پتہ نہیں ایسا کیا ہوا کہ اس کی ساری زندگی بدل گئی۔ ہم نے اس کی ماں نے بہت کوشش کی کہ اس کو سیدھی راہ پر لے آئیں، لیکن وہ بدل چکا تھا، اس نے اپنی راہ بدل لی تھی۔ ہمیں نہیں پتا ایسا کیا ہو گیا، لیکن وہ کافی ٹوٹا ہوا ہے۔ ہم نے اس کو بہت سنبھالنا چاہا، لیکن وہ ہم سے نہیں سہا، پتہ نہیں کیا، وہ سخت دل سنجیدہ رہنے لگا۔ ہم بہت پریشان ہو گئے۔ ہم نے سوچا کہ اس کا کوئی نہ کوئی حل تو ضرور ہوگا جو میرے پوتے کو اپنی زندگی طرف واپس لے گا۔ پھر ہم نے اس سے شادی کرنے کو کہا، لیکن وہ نہیں مانتا تھا۔ پھر دیکھو کس طرح تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے نصیب میں لکھ دیا۔ بیٹا، میری بہت امیدیں تھی تم سے کہ تم میرے پوتے کو سیدھی راہ پر لے کر آؤ گی۔ وہ تم سے صحیح سے بات نہیں کرے گا، تمہیں تمہارا حق نہیں دے گا، لیکن تم پوری کوشش کرنا۔ بی جان روتے روتے بولی۔ تو نور نے بی جان کے ہاتھ پکڑے اور کہا، آپ پریشان نہ ہو، میں پوری کوشش کروں گی، وہ بدل جائیں گے، وہ پہلے کے جیسے ہو جائیں گے۔ تو بی جان نے اس کی پیشانی چومی اور وہاں سے چلی گئی۔ نور ساری رات اس کا انتظار کرتی رہی، لیکن وہ نہ آیا۔ اس کی آنکھ صبح اذان کے ساتھ کھلی تو آنکھ کھلی، کمرے میں دیکھا وہ ساری رات نہیں آیا تھا۔ تو نور نے بے دلی سے اٹھ کر واش روم میں بند ہو گئی، کپڑے پہن کر واش روم سے باہر آئی۔ وہ اپنے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی کہ دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ وہ سنان خان تھا۔ وہ کافی تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ آپ آ گئے؟ نور نے خوشدلی سے ہوتے ہوئے کہا۔ سنان نے اس کا کوئی بھی جواب نہ دیا اور ڈریسنگ روم کی طرف چلا گیا۔ اپنی اسمارٹ واچ اتاری اور اپنے کپڑے الماری سے نکال کر واش روم میں چلا گیا۔ نور اس کا انتظار کرتی رہی اور اپنی انگلیاں چٹکتی رہی۔ جب وہ باہر آیا تو بلیک شرٹ اور بلیک ٹراؤزر میں موجود تھا۔ شرٹ سلیو لیس تھی، جس کی وجہ سے اس کی کشادہ بازو نظر آ رہی تھی، سفید رنگت نمایاں تھی۔ نور تو اس کے بالوں کی طرف دیکھ رہی تھی جس سے پانی کی بوندیں ٹپک رہی تھیں۔ سیان نے اس کو کوئی بھی توجہ نہ دی اور ڈریسنگ روم کی طرف مڑا، سامنے کھڑا اپنے بالوں کو ہیئر ڈرائی کر خشک کر رہا تھا۔ نور نے اس سے ہیئر ڈرائی لینے کی کوشش کی۔ کیا مطلب؟ اس نے بال خشک کرنا مطلب کہ وہ اس کے بال خشک کرنا چاہتی تھی۔ سیان نے سمجھ گیا تھا۔ اس نے انگلی کے اشارے سے نور کو دور رہنے کا کہا، مطلب کہ وہ اپنی اوقات میں رہے۔ تو نور 2 قدم پیچھے ہوئی اور سیان بیڈ پر لیٹ گیا، کافی تھکا ہوا لگ رہا تھا، اور نور اسے یکاٹک دیکھنے لگی۔ 5 منٹ گزرنے کے بعد وہ گہری نیند میں چلا گیا۔ نور نے یہ محسوس کیا کہ وہ سو گیا ہے۔ وہ بھی بیڈ کے قریب آئی اور سو گئی۔ 2 بجے کے ساتھ سیان کی آنکھ کھلی اور نور کو اپنے اتنے قریب پا کر دور ہو گیا۔ نور تھوڑا سا کسمسائی۔ سیان اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا اور اس میں کھوتا گیا۔ نور کی آنکھیں کھلی تو سیان اسے ہی
طرف اسے ہی دیکھ رہا تھا تو سیان جھٹ سے ہوش میں آیا اور اٹھ گیا۔ نور نے بھی اپنا کھلے بالوں کو جھوڑے میں گیر دیا۔ میں آپ کے لیے کھانا لاؤں؟ نور بولی۔ نہیں، سیان نے دو ٹوک جواب دیا۔ کیا آپ کو بھوک نہیں لگی؟ مجھے تو بہت لگی ہے، نور نے پھر سے بولا۔ جا کے کھا لو اور آئندہ مجھ سے مخاطب ہونے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، سیان بہت سرد آواز میں بولا۔ کیسے مخاطب نہ ہوں؟ آپ تو میرے شوہر ہیں نہ، یہ صرف کاغذی رشتہ ہے، مجھ سے کوئی بھی اچھے کی امید نہ رکھنا، سیان نے کہا تو نور کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپکنے لگا۔ کیا میں آپ کو ذرا سی بھی اچھی نہیں لگی تھی؟ نہیں، سیان نے بولا۔ واش روم میں بند ہو گیا تو نور نے اپنے آنسو صاف کیے اور باہر چلی گئی۔ باہر آتے ہی بی جان صوفے پر حرم کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ امینہ بیگم کچن میں کام کر رہی تھی۔ بی جی اور بھابھی نے اچانک نور کو پکارا تو نور ہنس دی۔ ویسے عمر میں تو میں آپ سے بڑی ہوں، لیکن آپ سیان بھائی کی وائف ہیں تو رشتے میں آپ مجھ سے بڑی ہوئی، اس لیے میں آپ کو بھابھی بلاؤں گی۔ آپ کو کوئی اعتراض نہیں؟ نہیں، آپ مجھے بلا سکتی ہیں بھابھی، نور نے ہنستے ہوئے کہا۔ بھابھی، آپ کو ہمارا گھر کیسا لگا؟ حرم نے خوشدلی سے نور سے پوچھا۔ بہت اچھا، نور نے مسکرا کر کہا۔ بی جان نور کی فیس ایکسپریشن دیکھ رہی تھی۔ نور کافی مرجھائی ہوئی لگ رہی تھی۔ کیا ہوا بیٹا، ایسے پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ نہیں، میں ٹھیک ہوں بیٹا، ہمیں پتہ ہے کہ سیان تھوڑا سادہ سخت مزاج ہے، لیکن ہمیں امید ہے کہ تم اسے سنبھال لو گی۔ تھوڑا مشکل ہے، لیکن مجھے تم پر یقین ہے، تم جلد ہی اسے سنبھالو گی۔ بی جان نے نور کے ہاتھ مضبوطی سے تھامتے ہوئے کہا۔ بی جان نور کو بڑے پیار سے سمجھا رہی تھی۔ جی میں کوشش کروں گی، آپ فکر نہ کریں۔ ویسے بھابھی، آپ بھی بی جان کو بی جان بلا سکتی ہیں، ہے نا بی جان؟ عرب نے خوشی سے کہا۔ کیوں نہیں، بہت زیادہ خوشی ہوگی مجھے، نور نے تائید میں سر ہلایا۔ ہاں کیوں نہیں، میں بی جان بلاؤں گی۔ امینہ خانم ان کو بلانے کے لیے آئی تھی کہ کھانا تیار ہو گیا ہے، لیکن نور کو دیکھتے ہی اس کی طرف آنے لگی۔ کیسی ہو؟ امینہ خانم نے نور کا ماتھا چومتے ہوئے پوچھا۔ ٹھیک ہوں آنٹی، آپ کیسی ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں، تم مجھے امی بلا سکتی ہو، جیسے حرم اور سیان بلاتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے امی، نور نے خوش دلی سے کہا۔ سب کا رویہ اس کے ساتھ بہت اچھا تھا، صرف سیان کا رویہ اس کے ساتھ عجیب تھا۔ کاش تمہارا مزاج مل جائے اے صنم، ہم بھی خوش ہو جائیں گے، اور ہمارا دل بھی، نور نے اپنے دل ہی دل میں سوچا۔ سب کے کھانا کھانے کے بعد امینہ خانم نے نور کو مخاطب کیا۔ بیٹا تم سیان کے لیے کمرے میں کھانا لے جاؤ، وہ صبح آیا ہے، کافی تھکا ہوا ہے۔ جی آنٹی، میں لے کر جاتی ہوں، نور نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ جب وہ کمرے میں کھانا لے کر آئی تو سیان بیڈ پر اوندے منہ لیٹا ہوا سو رہا تھا۔ سنیں، اس نے سیان کو آواز دی، لیکن وہ نہ اٹھا تو اس نے سیان کے کندھے کو ہلکا سا ہلایا۔ سنیں، اٹھ جائیں، میں آپ کے لیے کھانا لائی ہوں۔ وہ پھر بھی نہ اٹھا۔ اس نے اس کو جھنجھوڑ دیا۔ اٹھے نا، تو سیان ہڑبڑا کر اٹھا اور ناسمجھی سے نور کو دیکھنے لگا۔ میں آپ کے لیے کھانا لائی ہوں۔ یہ سن کر سیان کی آنکھوں میں سرخی اتر آئی۔ کس نے کہا تھا کہ تم میرے لیے کھانا لاؤ؟ وہ امی جان نے کہا، نور نے اٹکتے اٹکتے کہا، کیونکہ وہ سیان کی آنکھوں کی سرخی دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ امی جان سے تو میں بات کر لوں گا، لیکن آئندہ تم نے میری کوئی بھی چیز نہیں چھیڑنی، نہ ہی میرے کسی کام میں ٹانگ اڑانی ہے۔ اسے انگلی دکھا کے وارن کیا تھا۔ کیوں نہ کروں، آپ میرے شوہر ہیں، میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ یہ سن کر سیان کی آنکھوں میں سرخی تیز ہونے لگی تھی کہ اب خون اس کے آنکھوں سے ٹپک رہا تھا، جیسے خون اس کی آنکھوں سے ٹپک رہا ہو۔ اس نے نور کی طرف تیزی سے قدم بڑھائے تو نور بخود قدم پیچھے لینے لگی۔ وہ جھٹکے سے اس کے تک پہنچا، نور کو کلائی سے پکڑا۔ میں تمہیں آخری بار وارن کر رہا ہوں، میں نے تم سے شادی اس لیے
کی کیونکہ بی جان میرے پیچھے پڑی ہوئی تھی، تم سے شادی کرنے پر مجبور کر رہی تھی، اور تمہیں اس کمرے میں رکھنا بھی میری مجبوری ہے، تو تمہیں زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں کہ مجھے تم سے محبت ہے یا کوئی اٹریکشن، مجھے تم سے ہمدردی ہے، مجھے لڑکیوں سے نفرت ہے، مجھ سے تم 10 فٹ کے فاصلے پر ہی رہنا، آئندہ تمہیں میں اپنے قریب نہ دیکھوں، ورنہ تمہارا یہاں اس کمرے میں مقبرہ بنا دوں گا۔ نور مزاحمت کرتی رہی کیونکہ اس کو سانس نہیں آ رہی تھی۔ جب سیان نے دیکھا کہ نور کا چہرہ حد سے زیادہ سرخ ہو گیا تو اس نے جھٹکے سے نور کو چھوڑ دیا اور باتھ روم میں چلا گیا۔ نور بیٹھ گئی اور بلک بلک کے رونے لگی۔ سیان باہر آیا تو اس نے بلیک 3 پیس سوٹ پہنا ہوا تھا۔ اب وہ ڈریسنگ میرر کے سامنے اپنے بال سیٹ کر رہا تھا۔ وہ نور کو نظر انداز کر رہا تھا کہ گویا یہاں اور کوئی ہو ہی نہ۔ اسمارٹ واچ پہنتے وہ کمرے سے نکلا۔ نور اور شدت سے رو دی۔ نور نے بے دردی سے اپنے آنسو صاف کیے اور اپنے ساتھ کہنے لگی، مسٹر سیان خان، آپ کو خود سے محبت نہ کرنے پر مجبور نہ کر دیا تو میرا نام بھی نور شاہ نہیں۔ ہاں آریال، اب بتانا پسند کرو گے یہ معاملہ کیا تھا؟ ہم سے پوچھے بغیر تم نے نور کی رخصتی کے لیے حامی کیوں بھر دی؟ احمد شاہ نے غصے سے آریال سے پوچھا، پاپا آپ یہ کیسے باتیں کر رہے ہیں؟ میں نے اپنے بھائی ہونے کا حق ادا کیا ہے، کیا نور پر میرا بھی کوئی حق نہیں ہے؟ بہرام کا بھی کوئی حق نہیں ہے؟ بابا ایسی بات نہیں، آپ کو پتہ ہے میں جب اس گھر آیا تو راستے میں مجھے راشد ملا، وہ نشے میں دھت ہوا تھا، اس کو کوئی پرواہ نہیں تھی کہ آج اس کا نکاح ہے، پولیس اس کے پیچھے پڑی تھی، وہ اس سے بھاگ رہا تھا اور وہ بھاگنے میں کامیاب ہو گیا، مجھے پتا لگا تھا کہ آج نور کا نکاح مجھے پتا چل ہوا تھا کہ آج نور کا نکاح نہیں ہوگا، بلکہ کبھی نہیں ہوگا، اس کے بعد نور کی کوئی عزت نہیں رہے گی، اس لیے میں نے فیروز خان کے گھر گیا اور پھر فیروز خان سے بات کی تو انہوں نے سیان سے کہا تو سیان مان گیا، ساتھ ہی اس کی دادی نے یہ شرط کی کہ رخصتی اسی وقت ہوگی۔ سیان نے بھی ان کی بات پر اعتراض نہیں کیا، اس لیے اچانک رخصتی ہو گئی، لیکن اس کو کوئی مجبوری نہیں ہے، اب میری بہن پورے فخر کے ساتھ رخصت ہو کر گئی ہے، میں بہت شرمندہ ہوں کہ میں نے آپ لوگوں کو اس بات کا نہیں بتایا۔ نور کی رخصتی کر دی؟ یقین مانے میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، یہ حالات ایسے ہو گئے تھے، وہ شرمندگی سے کہنے لگا، بیٹا ہمیں معاف کر دو، ہمیں نہیں پتا تھا کہ ایسا ہو جائے گا۔ فیروز خان شرمندہ ہو کے بولے، ہاں بھائی۔ فیروز خان نے تیسے بابا کے نام کو چھوڑ پتہ نہیں۔ ہاں بھائی، آپ نے صحیح کہا، آپ نے اپنا فرض ادا کیا، بہرام بولا، جبکہ سکینہ بیگم بہت زیادہ شرمندہ تھی۔ آریال اپنی ماں سے بات نہیں کر رہا تھا، وہ ان سے ناراض تھا، اس لیے وہ وہاں سے چلا گیا۔ سکینہ بیگم یوں اسے اداس دیکھ کر وہاں سے پریشان ہوگی۔ سکینہ بیگم کو دیکھا اور کہنے لگا، پرسوں نور کا ولیمہ ہے تو تیار رہنا۔ سیان بیٹا تم نے کھانا کھا لیا؟ نہیں مما جان، میرا دل نہیں چاہ رہا، میں آفس جا کے کھا لوں گا۔ کیوں نہیں ہے تمہارا دل؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ امینہ بیگم نے پریشان ہوتے ہوئے پوچھا۔ کہا نا نہیں مما، میں ٹھیک ہوں۔ تم نے آج صبح بھی ناشتہ نہیں کیا اور اب بھی تم کچھ نہیں کھا رہے؟ اچھا ٹھیک ہے، آپ میرے لیے جوس لا دیں، میں پی لیتا ہوں۔ اس نے اپنی ماں کو یوں فکر مند ہوتے دیکھا تو کہنے لگا، تو امینہ بیگم بھاگ کر گئی اور اس کے لیے جوس بنا کر لائی، وہ اس سے جھٹ سے پی گیا۔ باقی سب کہاں ہیں؟ مجھے تو کوئی بھی نظر نہیں آ رہا۔ سیان بولا، تمہارے بابا صبح ہی چلے گئے تھے، انہیں امپورٹنٹ میٹنگ تھی اور بی جان حرم
وہ کمرے میں ہے۔ اچھا امی میں جا رہا ہوں اور آج رات میں نہیں آؤں گا، آپ لوگ پریشان نہ ہونا، جان کو بھی بتا دینا، اس نے اپنی والدہ کے ماتھے کو چومتے کہا۔ سیان بیٹا اب تو رات کو آیا کرو، اب تو تمہاری شادی ہوگی، یہ تمہاری بیوی ہے، ہمارا خیال نہیں تو اپنی بیوی کا ہی خیال کر لو۔ امی جان میں کسی کے لیے بھی اپنے آپ کو یا اپنے ٹائم کو نہیں بدلوں گا، آئندہ آپ مجھ سے ایسی بات نہ کرنا۔ وہ یہ کہہ کر چلا گیا تو امینا خانم سوائے افسوس کے اور کچھ نہ کر سکتی تھی، اپنے بیٹے کی پشت کو دیکھتی رہی۔ نور بیٹا کوئی اچھا سا بھاری ڈریس پہن لو، نہیں نویلی دلہن ہو، بی جان نے نور کو مخاطب کیا جو حرم سے باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ جی بی جان اب بھی اچھا سا ڈریس پہن لیتی ہوں، نور خوشی سے بولی۔ حرم تو تم بھی اس کے ساتھ جاؤ اور اسے تیار کرو۔ وہ دونوں اٹھ گئی تھی اور کمرے میں تیار ہونے کے لیے چلی گئی۔ ویسے موری آپ نے بڑی جلدی کی، بہت صحیح کہہ رہی ہو، مگر سیان کی شادی کرنا ضروری تھا۔ موری اللہ کرے کہ نور سیان کو اپنی زندگی کی طرف لے آئے۔ امینا بہو مجھے نور بیٹی بہت یقین ہے، انشاءاللہ وہ سیان کو ٹھیک کر لے گی۔ انشاءاللہ اماں، امینا بیگم نے بے ساختہ کہا۔ ہاں بہو، کل تو سیان اور نور کا ولیمہ ہے، ہم نے نور کے لیے کچھ بھی نہیں لیا، تو چلو حرم کے ساتھ ولیمے کی شاپنگ کر لینا اور نور کے لیے بھی اچھا سا جوڑا لے لینا۔ ویسے تو شادی بہت سادگی سے ہوئی تھی، لیکن میں چاہتی ہوں ولیمہ اچھا گزرنا چاہیے۔ ہاں صحیح کہہ رہی ہیں مورے، میں آج چلی جاتی ہوں، پھر جلدی سے سب تیاری بھی کرنی ہے، اس لیے جلدی آنا ہوگا۔ تم لوگوں کو تو پتہ ہے نا آج رات کیا کرنا ہے، کچھ بھی گڑبڑ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ معصوم بچے جان سے چلے جائیں گے، ہمیں بہت ہوشیار رہنا ہوگا، انڈرسٹینڈ؟ یس باس، سب نے جوش سے کہا۔ سیان کو آج ان بچوں کو بچانا تھا جن کی اسمگلنگ ہو رہی تھی۔ چلو آج ہم نے ایک اور کام سر انجام دینا ہے، شامل نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں اللہ کرے کہ ہم اس مشن میں کامیاب ہو جائیں، سب نے آمین کہا۔ ویسے ثانیہ تم نے ان سب کے فون ہیک کر لیے تھے نا؟ مریم بولی۔ ثانیہ جو آج مرجھائی ہوئی تھی، سیان کی شادی کا سن کر اسے بہت زیادہ دکھ ہوا تھا، وہ رو بھی بہت رہی تھی۔ وہ ایسی لڑکی نہیں تھی جو اپنے جذبات ظاہر کرتی، وہ خاموش تھی، کسی پر بھی اپنے جذبات ثابت نہیں کر رہی تھی۔ ہاں کر لی ہے میں ہر روز ان کی باتیں سنتی ہوں، ویسے کوئی کافی تو بنا دے، احمد نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ یار آج میرا موڈ نہیں ہے، میں تو نہیں بنانے والا، شامر بولا۔ تو احمد نے مریم کی طرف دیکھا۔ مطلب کہ تم بنا دو؟ مجھے تو کافی بنانی ہی نہیں آتی، مریم تو صاف مکر گئی۔ تو میں ہی بنا لیتا ہوں، احمد نے صوفے سے اٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں مجھے آتی ہے کافی بنانی، میں بنا لاتی ہوں، ثانیہ بولی۔ تو احمد نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور نظر جھکا لی۔ احمد کو پتہ تھا کہ ثانیہ کو سیان پسند ہے، اور آج وہ نوٹ بھی کر رہا تھا کہ ثانیہ آج اداس ہے، لیکن وہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے یہ بھی ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ اگر اسے سیان پسند ہے تو کوئی بات نہیں، وہ اسے مل جائے تاکہ وہ خوش رہے، لیکن نصیب میں کچھ اور لکھا تھا۔ وہ کہاں کیا سوچ رہا تھا اور کیا ہوا، ان سے ہی تو دونوں اور آگے آنے والے انجام سے دونوں بے خبر تھے۔ ماشاءاللہ کتنی پیاری لگ رہی ہو نور، جو ابھی تیار ہو کر آئی تھی، ڈارک بلو کلر کی فراک پہنے ہوئے اس میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ نور بھی اس میں کافی خوبصورت لگ رہی تھی، یہ دیکھ کر بھی جان نے بے ساختہ ماشاءاللہ کہا تھا۔ یہ سن کر نور خوش ہو گئی تھی۔ اچھا سب اپنی جگہ سنبھال لو، کوئی بھی غلطی نہیں ہونی چاہیے،
انہیں آج 12 بجے ہمیں ان بچوں کو بچانا ہے، لیکن وہ لوگ ہمیں ٹائم پر پہنچنا ہوگا اس سے پہلے کہ وہ لوگ کوئی ہوشیاری کریں۔ وہ 11 بجے ہی یہاں سے نکل پڑے تھے اور چپکے سے ان کی باتیں سننے لگے۔ پھر سیان نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا، ہاں ان بچوں کو تو نشے کی دوائی دی ہے۔ جی بھائی دے دی ہے، کسی بھی بچے کو ہوش نہیں آنا چاہیے ورنہ لے جانے میں بہت زیادہ مسئلہ ہوگا۔ جی بھائی ہم نے صحیح طریقے سے انہیں نشہ دے دیا ہے، وہ اب بے ہوش پڑے ہوئے ہیں۔ بھائی وہ لوگ کب آئیں گے؟ ہماری ڈیل ہو گئی ہے، بس ان کا آنا اور بچوں کو لے کے جانا ہے۔ بھائی اور پیسے تو اسی وقت ہی ملیں گے، باقی سارے بچوں کی ڈلیوری کے بعد ملیں گے۔ وہ بڑے کمینگی سے بولا، خوشی کا اظہار کر رہا تھا، اور یہ باتیں سن کر سیان کی گینگ کا غصے سے برا حال تھا، لیکن اس بار صبر کرنا تھا۔ اچانک سے حملہ کرنا کافی خطرناک ثابت ہو سکتا تھا، اس لیے وہ صحیح موقع کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی 12 بجے وہ لوگ آگے بچوں کے ٹرکس۔ ہاں بتاؤ مال کہاں ہے؟ ہاں بچوں کے ٹرکس کے پاس آ گئے۔ ہاں بتاؤ مال کدھر ہے؟ ہاں تجھے مال مل جائے گا، لیکن اس سے پہلے پیسے دو۔ تو بڑا ہی کمینہ لالچی انسان ہے، تمہیں پہلے ہی آدھے پیسے دے چکا ہوں، اس کے باوجود بھی تجھے مجھ پر یقین نہیں ہے؟ کسی پر اعتبار نہیں کرتا۔ پیسہ دو اور مال لو۔ اس آدمی نے گالیوں سے نوازتے ہوئے بیگ اس کی طرف پھینکا اور اس نے اس بیگ کو پکڑ لیا تو اس کا ساتھ اسے جو ہی اس بیگ کو پکڑا، گولیوں کی آواز دونوں طرف سے بڑھنے لگی۔ ان کے باقی گینگ بھی چوکنا ہو چکے تھے۔ اس نے وہ پیسے کا بیگ بھی مضبوطی سے تھاما ہوا تھا۔ وہ یہاں سے بھاگنا چاہتا تھا کہ اس ڈیل نے اس کو مالا مال کر دیا تھا۔ وہ بھاگ رہا تھا، وہ لالچی انسان پیسے کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ کسی نے اس کی ٹانگ پر گولی چلا دی تھی۔ وہ ایک دم سے نیچے گرا۔ دوسری طرف سے پھر سے لڑائی شروع ہو گئی۔ دونوں گینگ میں لڑائی چل رہی تھی، اور پھر اس کے منہ سے ایک چیز برآمد ہوئی اور اب اس کی حالت ایسی تھی کہ وہ چل نہ پا رہا تھا، اور اس کی کندھے پر ایک گولی لگی۔ اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ ثانیہ اور احمد ان دونوں کو لے کے آگے بڑھے۔ اچانک ایک آدمی نے ثانیہ کے کندھے پر گولی چلا دی، جس کی وجہ سے وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ پائی اور وہاں گر گئی۔ احمد یہ دیکھ کر اس کی طرف بڑھنے لگا، لیکن اس نے اپنے قدم پیچھے ہٹا لیے کیونکہ اب وہ ڈیوٹی پر تھا۔ احمد تم ثانیہ کو ہسپتال لے جاؤ، میں ان دونوں کو لے کر جاتا ہوں، سنان بولا۔ تو احمد بھاگ کر ثانیہ کو باہوں میں اٹھا کر اپنی گاڑی کی طرف لے گیا تھا۔ یہاں 1 بجنے کو تھے۔ سنان ابھی تک گھر نہیں آیا تھا اور نور اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ باہر ہال میں صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ امینا بیگم پانی کے غرض سے آئی تو نور کو باہر بیٹھا دیکھ کر اس کی طرف آئی۔ بیٹا یہاں پہ کیوں بیٹھی ہو؟ آپ کو کچھ چاہیے؟ نہیں امی، میں سیان کا انتظار کر رہی ہوں۔ تو امینا جانم نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ ارے مجھے معاف کر دو بیٹا، میں بھول گئی تھی، سیان آج نہیں آئے گا، وہ آج رات کو باہر ہی رکے گا۔ مجھے یاد نہیں رہی بیٹا، تم جا کے سو جاؤ، امینا بیگم نے معذرت کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے آنٹی، میں چلی جاتی ہوں۔ نور بے دلی سے اٹھی اور سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن وہ کروٹیں بدلتی رہی، اسے نیند نہیں آ رہی تھی، اسے بس سیان کی فکر ہو رہی تھی۔